أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یہ 4 آیتیں ہیں سورہ نساء کی. آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 یتیم کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے. پہلا عنوان ہے سورہ نساء کا یتیم کے حقوق. حقوق کا ذکر اللہ نے کیا ہے. سب سے پہلے بنیاد اللہ نے کہاں سے رکھی؟ یتیم کے حقوق سے. 10 آیتوں میں یتیم کے حقوق کا ذکر ہے. یہ جو مکمل آگے ذکر آئے گا وراثت کے مسائل ابھی ذکر ہوں گے وراثت کا، وہ بھی یتیم کے حقوق کے ضمن میں یہ آیتیں اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اوس ابن صامت، ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن صامت، ان کی اہلیہ بیوہ وہ آپ کی خدمت میں آئی. 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ساتھ تھی اور ایک بیٹا ساتھ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے رسول، ان کے والد اوس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، اور ان کے چچا ہے، ایک کا نام ہے سوید اور ایک کا نام ہے عارفہ تھا. دونوں نے مال پر مکمل قبضہ کر لیے. اس زمانے میں عرب کے اندر انہوں نے، جیسے ہوتے ہیں نا خود ساختہ قوانین بنتے رہتے ہیں، جہالت اندھیرے ہیں، وہ جو خود ساختہ قوانین جتنے بنتے ہیں وہ اندھیروں میں پتھر مارنے ہیں. جب تک اجتماعی سوچ نہ ہو، انصاف پسند لوگ نہ ہو تو یہی ہوتے. پھر انہوں نے بیٹھ کے یہ قانون بنایا تھا اہل عرب نے، مشرکین نے، قبائل عرب نے، کہ جو میدان جنگ میں حصہ نہ لے سکے، لڑائی میں جنگ میں حصہ نہ لے سکے، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. قانون بن گیا، بس اس کی لاٹھی اس کی بھینس، قانون بنا دیا. حالانکہ ملت ابراہیمی پر تھے، وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ گئے. یہ قانون بن گیا. اب جس کی نیت خراب ہوتی تھی مال پہ قبضہ کر لیتا. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی یہ شکایت کی، تو اس موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، ایک اسلامی مرکز وجود میں آ گیا تھا، اسلامی احکام اتر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کی تنفیذ کر رہے تھے، نافذ کرتے تھے، بلاتے تھے، بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق تمہیں چلنا چاہیے. اس کا ذکر ہے. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا ہے ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا ہے ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے. جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے خواتین کا بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، اب اس مال میں سے جو کم ہو یا زیادہ ہو، کم چھوڑا ہے زیادہ چھوڑا ہے، بس وہ وراثت کا حصہ بنے گا، اور اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی. نصیباً مفروضا، حصہ ہے طے شدہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں وراثت کی تقسیم کی ترتیب یہ ہے کہ ایک ہے ذوی الفروض، یہ جو ابھی اگلے رکوع میں وراثت کے احکامات آئیں گے، تو تقریباً 12 افراد ہے ٹوٹل. 12 ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے. ان کے حصے اللہ نے بتا دیے یہ حصہ بنے گا. حالات بدلتے رہتے، کبھی یہ حصہ بنے گا کبھی یہ بنے گا، لیکن جن کے حصے مقرر ہے
ان کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہتے ہیں ذوی الفروز، اور ایک ہے عصبہ۔ عصبہ کا مطلب یہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور جو بچے وہ ان کو ملے، بیٹا بنتا ہے، والد بنتا ہے، چچا بنتا ہے، یا جو بھی انتہائی قریبی تو وہ بنتے ہیں عصبہ۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کا ذکر۔ اب اس موقع پر ذوی الفروز وہ ہے جن کے حصے مقرر ہوں، ذوی الارحام دور کے رشتہ دار ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، ان کی اولاد موجود ہے، بیٹے ہیں، اولاد خصوصاً بیٹے جب موجود ہوں تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد ان کے بیٹے رہ گئے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا حصہ، ماں باپ کا اولاد ہے، بیٹا ہے، تو والدین کا، والد کا حصہ گھٹ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب رکھی۔ اب اس موقع پر اگر وہ لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں لیکن وہ حاضر ہو جاتے ہیں، یا حاضر نہیں، مثال موجود ہے اور وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو وراثت کی تقسیم کی ترتیب اللہ نے یہ رکھی ہے کہ دیکھیں اصول کے مطابق تو جن کے حصے مقرر ہیں انہی کو ملے گا۔ اب اگر ایک شخص ہے، اس کے بیٹے کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے، اس کو، اور بعد میں اس شخص کا ہوتا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ والد کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے بیٹے کا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر یعنی انتقال پہلے ہو جاتا ہے تو ان کا حصہ نہیں بنتا پھر۔ اب اگر ایسے موقع پر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، غریب ہے، اور ان کا حصہ مقرر نہیں، کیا کیا جائے؟ فرمایا اپنی طرف سے ہمدردی کے طور پر دے دو کچھ۔ اگر سارے ورثاء جو وارث بنتے سارے کے سارے متفق و اتفاق رائے سے کسی کے لیے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے یا کچھ دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی جو میت ہے جس کا انتقال ہوا وہ اگر چاہے کہ میرے بعد وہ لوگ جن کا حصہ مقرر نہیں ہے یا وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت لکھے کہ میرے تہائی مال کے اندر میں سے فلاں لوگوں کو دے دیا جائے، فلاں چیز بنا دی جائے، مسجد بنا دی جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، کوئی نیکی کا کام کیا جائے، وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ویسے مطلقاً وصیت کر لی تو تب بھی تہائی مال کے اندر اس کو وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ اس کی ترتیب تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمائی اس موقع پر اگر کوئی حاضر ہو گیا، وراثت کی تقسیم ہو رہی تھی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے موقع پر، وراثت کی تقسیم کے موقع پر، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، والیتامہ، اور یتیم کوئی آ گیا، حصہ نہیں ہے لیکن ہے یتیم بیچارہ غریب ہے، والمسکین، کوئی غریب آ جائے، مسکین آ گیا، فارزقوہم منہ، پر دے دو ان کو اس مال میں سے کچھ حصہ دے دو، اتفاق رائے سے، ترغیب ہے، فرض نہیں ہے لیکن فرمایا دو ان کو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بھلی بات کہو، معروف اچھی بات کہو، یہ دیکھیں بھائی یہ تو وراثت کا مال ہے اور ہم تو اس میں پابند ہیں، اگر تقسیم ہو جاتی ہے تقسیم کے بعد ٹھیک ہے میری جو گنجائش ہوگی میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت تو یہ موقع ایسا ہے کہ اجتماعی مال ہے، سب کے اتفاق رائے سے اگر کوئی صورت بنتی ہے تو پھر تو ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ بھی اتفاق نہ رکھے ورثاء میں سے، ایک بندہ بھی منع کرے، وہ کہتے کہ مجھے اتفاق نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں دے سکتے غیر بندے کو، جب تک تقسیم نہ ہو۔ تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لے، اپنا حصہ ملنے کے بعد پھر جو چاہے وہ کرے، مالک ہو گیا اپنے مال کا، تو اس کا ذکر ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک اور عجیب بات ارشاد فرمائے دیکھیں یتیم کے لیے، چونکہ یتیم کے حقوق ذکر ہو رہے ہیں نا، فرمایا اس سوچ کے ساتھ دیکھیں، ہمیشہ انسان اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے کہ آج یہ یتیم ہے، ہمارے رحم و کرم پر ہے، غریب یتیم ہے، دیکھیں ہمارے سامنے کھڑا ہے، کل اگر میرا انتقال ہوتا اور میرے معصوم بچے کسی کے سامنے کھڑے ہوتے، کسی کے رحم و کرم پر ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک فرماتے ہیں نا، جو مومن کی پہچان یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو اس سوچ کے ساتھ کبھی حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا،
پتہ نہیں انسان سوچتا میں تو بڑا طاقتور ہوں، میں تو بڑا خوشحال ہوں، میرے حالات بہت میرے ایسے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا حالات آ جائیں۔ وقت بدلنے والا اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو چھوڑے من خلفہم اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اولاد کمزور، پیچھے اولاد کمزور رہ گئی، خافوا علیہم ڈرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ زندہ ہے وہ بھی سوچ کے ساتھ زندگی گزارے کہ دیکھیں یہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہے ٹھیک اور درست بات، کوئی ایسے ہیرا پھیری نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، بالکل اس وقت گزر جاتے ہیں جب ہوتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور پھر دیکھیں مجبوری میں متفق ہو جاتے ہیں۔ اس دن ایک صاحب آئے زیبس سے، تو کسی صاحب کو ساتھ لے کر آ گئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے جی وہ مسئلہ یہ ہو کہ ہم بھائی تھے آپس میں، ہم ماربل کی فیکٹری تھی ہماری، کافی بڑا کام تھا، آپس میں آہستہ آہستہ اختلاف ہونا شروع ہوا، بیویوں سے اختلاف ہونا بھائیوں کی طرف منتقل ہو گیا، کرتے 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 ہم نے فیکٹری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تمہارا ہو گیا، یہ تمہارا ہو گیا۔ اب جب اختلاف شروع ہو گیا تو ایک بھائی نے کیا کہ جو طاقتور تھا، وہ سب سے زیادہ مضبوط تھا طاقت کے اعتبار سے، اس نے کیا کیا، اس نے دوست تھا اس کا ایک، اس کو پارٹنر بنا دیا اپنے ساتھ، یہ تو میرا دوست ہے، اس نے کہا فکر نہیں کرو میں سنبھال لوں گا، سیدھا کر دوں گا سب کو۔ اب اس نے اس کو پارٹنر بنا دیا، پارٹنر بنا دیا، کچھ وقت گزرا تھا کہ پارٹنر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے فیکٹری پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ آئے کہتے ہیں نہیں ہم بھائی متفق ہیں، ہم بھائیوں نے اتفاق کر لیا، ہمارے اختلاف ختم ہو گئے، ہم بیٹھ گئے غلط۔ میں نے کہا اب اختلاف ختم کرو، بیٹھے تماشا دیکھتے رہو، فیکٹری پہ اس نے قبضہ کر لیا، حالات بدلنے بیٹھے۔ پیسہ ایسی چیز ہے، ایک عہدہ ہے، ایک پیسہ ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور میں دیکھیں یہاں اللہ کیا فرما رہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم اور زیادتی کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، پختہ بات ہے وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یہ آگ ہے جہنم کی، وسیصلون سعیرا، اور عن قریب داخل ہوں گے وہ شعلہ زن آگ میں۔